میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مجھے سچی بات ہے یہ بہت مضحک خیز بات لگی کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جائے، اور مجھے وہ محاورہ یاد آ گیا اردو کا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو داعش کا خطرہ ہے۔ داعش کے حوالے سے جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کا تعلق یونیورسٹی سے ہے، ان کا تعلق اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے ہے، اعلیٰ افسران کے رشتہ داروں سے ہے، اور پکڑے جا رہے ہیں تبلیغی جماعت والے، اور پابندی بھی تبلیغی جماعت میں لگ رہی ہے۔ میرے خیال میں کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا اس سے زیادہ صحیح مصداق شاید کہیں نہیں ہوگا۔ بھائی تبلیغی جماعت والے تو بات کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ جو معترضین ہیں نا، میں ان سے عرض کروں گا جس کسی کو کوئی اعتراض ہے 3 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا کے دیکھ لے، اگر اس کو کوئی شک نظر آئے، میری دعوت ہے سب کو 3 دن، کوئی مسئلے کی بنیاد پہ مخالفت کرتا ہے تب، کوئی کسی حوالے سے مخالفت کرتا ہے تب، میری درخواست ہے کہ 3 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا، میں خود لگاتا ہوں، ابھی میں اگلے ہفتے انشاءاللہ تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن لگا رہا ہوں، 3 دن لگا کے دیکھیں۔ ویسے تو سال لگانا چاہیے سب کو، لیکن 3 دن تو کم از کم لگا کے خود دیکھے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ سیدھا کرتے ہیں، نماز سیدھی کرتے ہیں، روزے کے احکام بتاتے ہیں، حلال حرام بتاتے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز بتاتے ہیں، ان سے ایک مسلمان اور انسان کی طرح زندہ رہنے کا سلیقہ بتاتے ہیں۔ اس سے زیادہ یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، نہ یہ سیاست کی بات کرتے ہیں، نہ یہ جہاد کی بات کرتے ہیں، نہ یہ قتال کی بات کرتے ہیں، نہ یہ تحریک کی بات کرتے ہیں۔ بلکہ دوسری طرف تو تحریکی لوگوں کو ان سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے یار، نہ تحریک کی بات کرتے ہیں، نہ جہاد کی، نہ سیاست کی، اور ان کو یہ معترضین ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب مولانا طارق جمیل دہشت گرد ہیں اور تبلیغی جماعت دہشت گرد ہے۔ اس پر سوائے ایک ہنسی کے اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت میں وہ امکان موجود ہے کہ وہ گھس کر کوئی لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ بھائی یونیورسٹیوں میں نہیں گھس رہے، کالجوں میں نہیں گھس رہے، یہ جو بڑے بڑے افسران کے بیٹے اور بھتیجے اور پکڑے جا رہے ہیں، تو کیا ان سب کا ضلع شیخ ابو میں داخلہ بند کر دیں گے، یا سب کو روک دیں گے کہ جناب کوئی یونیورسٹی میں نہ جائے، کوئی کالج میں نہ جائے؟ میرے خیال میں ہماری بیوروکریسی کو اس قدر بدحواس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس پر سادہ سا تبصرہ کروں گا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس قدر بدحواس نہیں ہونا چاہیے کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، یہ اس قدر بدحواس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، یورپی یونین بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے دباؤ کے سامنے ہمیں اپنے حواس قائم رکھنے چاہیے۔ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ بدحواس ہو گئی ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کرنا کیا ہے، کس کے خلاف کرنا ہے، کس کے خلاف نہیں کرنا، بدحواس ہو کر کارروائیاں کر رہے ہیں، اور پھر جس آئین اور قانون کی وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے اس آئین اور دستور کو بالا تر رکھ کر قانون سے ماوراء لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مدارس پہ چھاپے مارے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس پر گزشتہ 3 ماہ کے دوران جتنے چھاپے مارے گئے ہیں، کہیں ایک سے کچھ برآمد ہوا؟ کوئی چیز برآمد ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ بیچارے پمفلٹ پڑے ہوتے ہیں، کوئی ختم نبوت کا، کوئی مدح صحابہ کا، کو وہ اٹھا کے لے جاتی ہے فرقہ واریت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ختم نبوت کی بات کرنا فرقہ واریت ہے تو پاکستان کا دستور سب سے بڑا فرقہ پرست دستور ہے۔ اگر ناموس رسالت کی بات کرنا فرقہ واریت ہے تو پھر پاکستان کا دستور کی بنیاد فرقہ واریت پر ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا خدا کے لیے کچھ سوچے، کیا کر رہے ہیں آپ اور کس انداز سے کر رہے ہیں؟ ناموس رسالت دستور کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایک ساتھ کو سزا ہوگی، اس کے بعد ختم نبوت کے پمفلٹ تھا جی، ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب ختم نبوت پہ کے نام پہ بھی یہ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں تبلیغی جماعت نماز سکھاتی ہے، اس پہ پابندی، ختم نبوت والے عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اس پہ پابندی، تو ناموس رسالت تحفظ کی بات کریں اس کی پابندی۔ تو آپ کل مسجد پہ نماز پڑھنے پہ بھی پابندی لگا دیں گے کہ مسجد میں امکان ہے کہ نمازی کے روپ میں کو آ جائے گا، جوتی چور تو بہت آتے ہیں، آپ کل مسجد پہ پابندی لگا دیں گے، عید کے اجتماع پہ پابندی لگا دیں گے، آپ جمعے کے اجتماع پہ پابندی لگا دیں گے۔ بس میں اتنی درخواست کرنا چاہوں گا
کہ حواس قائم رکھیں اور حواس میں رہ کے بات کریں، وہ کریں جو دستور کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو مسلمہ اخلاقی قدریں کہتی ہیں، ان کو پامال نہ کریں۔ اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا اور ملک کو نقصان پہنچے گا۔